إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مبشر بھائی کو دیں مائک حدیث پر. محترم بزرگوں، بھائیوں، سننے والی قابل صد احترام ماں اور بہنوں، تمام خواتین و حضرات خاموشی اختیار کریں. ابھی پچھلے سال صحیح بخاری مکمل کرنے والے متخرجین میں سے ایک ہمارے فاضل بھائی مبشر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے وہ پڑھیں گے. اس کے بعد میری چند گزارشات و معروضات انشاءاللہ الرحمن ہوں گے. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. محترم بزرگوں، بھائیوں، سننے والی قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں، اس آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے اس فرش پر
نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان میں سے جن لوگوں کا انتخاب کیا انہیں محدثین کرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے محدثین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ کرام ہیں، پھر ان سے سیکھنے والے تابعین اعظام، پھر تبع تابعین اور تبع تابعین، جن میں ایک درخشندہ ستارہ امام بخاری رحمہ اللہ الباری ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد محترم جن کا نام اسماعیل تھا، ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اسماعیل، امام بخاری کا اپنا نام محمد ہے، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ۔ امام بخاری کے باپ کا نام، اپنا نام محمد، باپ کا نام اسماعیل، دادے کا نام ابراہیم، پر دادے کا نام مغیرہ، اس کے باپ کا نام بردزبہ ہے۔ بردزبہ فارسی زبان کے اندر کاشتکار اور کسان کو کہتے ہیں۔ وہ ذمہ دار تھے اور مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ اگر وہ چاہے تو نبی کے گھر کافر پیدا ہو اور کافر رہے، اور اگر وہ چاہے تو ایک آگ پوجنے والے کے گھر مسلمان کو پیدا کر دے۔ امام بخاری کے پردادا مغیرہ والی بخارا یمان جوفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، تو امام بخاری، ان کا باپ بھی مسلمان، دادا اور پردادے سے اسلام شروع ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے باپ کا نام اسماعیل، ان کا باپ اسماعیل وقت کا محدث تھا اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ امام بخاری کے ایک بھائی کا نام احمد ہے، اور شاید ہی مجلس میں کسی کو اس کا نام آتا ہو، پتہ ہو، طلبہ کے علاوہ، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ مسلمان بھی جانتے ہیں، غیر مسلم بھی جانتے ہیں، سنی بھی جانتے ہیں، شیعہ بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ امام بخاری کا نام اس کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہے۔ جیسے ہمارے نبی کا نام محمد، امام بخاری کا نام بھی محمد ہے۔ اور بعض لوگ مسئلہ بھی سمجھ لیں، اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا گناہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بچے کا نام بگاڑے گا یا کوئی اس طرح برے القاب سے یاد کرے گا، تو اس لیے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کا نام محمد نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، میرے نام پر نام رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباح قرار دیا۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے کا نام محمد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام محمد ہے،
اور جن محدثین کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کتب ستہ جنہیں درس نظامی کا جز اور حصہ بنایا گیا ہے، ان میں سے امام بخاری کا نام بھی محمد ہے، امام ترمذی کا نام بھی محمد ہے، اور امام ابن ماجہ کا نام بھی محمد بن یزید ابن ماجہ ہے۔ تو کتب ستہ میں سے 3 محدث، بلکہ محمد بن ادریس شافعی جو 4 امام ہیں، ان میں سے امام شافعی کا نام بھی محمد ہے۔ تو محمد نام رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، بلکہ محبوب ترین نام ہے، مباح، جائز اور بہترین نام ہے۔ امام بخاری کا نام ہمارے نبی کے نام پر محمد، امام بخاری کے باپ کا نام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اسماعیل ذبیح اللہ کے نام پر، اور امام بخاری کے دادا کا نام ابراہیم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کا نام ابراہیم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم کے نام پر ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے الہام تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا کہ امام بخاری کا نام نبی کے نام پر، باپ کا نام نبی کے جد امجد اوپر اسماعیل کے نام پر، دادا کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے اوپر والے جد امجد کے نام پر۔ اور یہ کہتے ہیں این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، یہ سعادت اور یہ رحمت اور برکت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اللہ کسی پر اپنی بخشش کرتا ہے۔ اور دیکھیے، نام کی مناسبت کے ساتھ میں کہا کرتا ہوں کہ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مذاہب کے اندر بڑا مقام عطا فرمایا۔ یہود کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، نصارہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، اور مسلمان کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے۔ سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل السنہ والجماعت کے تمام مکاتب فکر سب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتے ہیں۔ کوئی حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، اہل ظاہر ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، حیاتی ہو، مماتی ہو، کوئی بریلوی ہو، تمام مکاتب فکر جس طرح ابراہیم علیہ السلام تمام مذاہب ان کا احترام کرتے ہیں، اس طرح اہل السنہ والجماعت کے تمام مسالک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک شخص نے جو مسلکاً حنفی تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کتاب لکھی اس بات پر کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں 55 حدیث ایسی لکھی ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب اس نے کتاب لکھی جس کا نام تھا قرآن مقدس، بخاری محدث، خود دیوبندی علماء کھڑے ہوئے، بریلوی علماء کھڑے ہوئے، اہل حدیث علماء کھڑے ہوئے، تحریراً تقریراً، تقریر میں بھی اس کا رد کیا، تحریر میں بھی رد کیا، اور پھر تھانے میں پرچہ FIR درج کروائی گئی، اس کو اندر کروایا گیا۔ گویا کہ دیوبندی بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی توہین برداشت نہ کر سکے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تمام مکاتب فکر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتے ہیں۔ جس طرح تمام مذاہب حضرت ابراہیم آسمانی مذاہب
ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، اس طرح تمام سنی مسلمان حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت بخشی ہے کہ جتنے لوگ محدثین آئے ہیں، جتنے بھی محدثین آئے ہیں، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام دارقطنی، امام حاکم، دیگر جتنے بھی محدثین ہیں، بالاتفاق علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی علماء محدثین ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، سید المؤمنین فی الحدیث ہیں، سید المحدثین ہیں، تمام محدثین کے سردار ہیں، سردار۔ اور محدث کسے کہتے ہیں؟ محدث اس شخص کو کہتے ہیں جو تخریج اور اخراج کرتا ہے۔ اور اخراج اور تخریج کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا فرمان اپنے آپ سے لے کر رسول اللہ تک پوری کی پوری سند بیان کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام سند کہ مجھے بیان کیا، جیسے ابھی آپ نے صحیح بخاری کی آخری حدیث سنی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حدثنی احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارۃ بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث کو اپنے سے لے کر رسول اللہ تک باسند صحیح پہنچاتے ہیں۔ اور یہ صحیح بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 6 لاکھ حدیث میں سے ان حدیثوں کا انتخاب کیا ہے۔ محترم بھائیوں، اسحاق بن راہویہ نے ایک مرتبہ ایک مجلس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس مجلس میں ایسا شخص موجود ہے، فرمایا مجھے 70,000 احادیث باسند میری آنکھوں کے سامنے ہیں، یعنی میں 70,000 احادیث کو دیکھ رہا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے بالکل سینے کے اندر محفوظ ہیں، مجھے زبانی یاد ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کنایا فرمایا شاید استاذ محترم، شاید اس مجلس کے اندر ایسا شخص بھی ہو جو اپنی حدیثوں میں سے 2 لاکھ احادیث کی طرف نظر رکھتا ہو۔ اور امام بخاری فرمایا کرتے تھے مجھے 1 لاکھ صحیح حدیث یاد ہے اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیث مجھے یاد ہے۔ اور یہ محدثین جو لاکھوں میں حدیث بیان کرتے ہیں، اس کا معنی حدیثوں کی سندیں ہیں۔ جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیثوں کی تعداد 3033 ہے، لیکن سندوں کی تعداد 7563 ہے۔ جتنی صحیح بخاری کی مقررات سمیت تعداد ہے حدیثوں کی، صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، بین الاقوامی نمبرنگ کے مطابق صحیح بخاری میں مقررات سمیت، مقررات کا معنی ایک حدیث کو اگر امام بخاری 24 مرتبہ 34 مرتبہ 36 مرتبہ لائے ہیں تو اسے 36 حدیثیں قرار دے کر اگر نمبرنگ کی جائے تو صحیح بخاری کی جو بین الاقوامی نمبرنگ ہے اس کے مطابق 7563 حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ اور بعض اوقات ایک حدیث کی 200 سے زیادہ سندیں ہوا کرتی تھیں۔ ہمارے نزدیک وہ ایک حدیث ہے، لیکن محدثین اسے 200 احادیث سمجھتے تھے۔ اس لیے بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام بخاری کو جب لاکھوں حدیث یاد تھیں
تو صحیح بخاری میں 7563 کیوں ہیں؟ اس کا معنی ہوا کہ باقی ضعیف ہیں، وہ کہاں گئیں؟ تو بھائیو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اتنی حدیثیں ہیں، محدثین اتنی سندوں کو حدیثیں قرار دیتے تھے۔ یعنی اگر یہ حدیث جو ابھی پڑھی گئی ہے بیان کرنے کی 200 سندیں ہیں، حدیث ایک ہے، محدثین اس کو 200 حدیثیں قرار دیتے تھے۔ اور دوسری بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے صنفت الجامعہ، میں نے اپنی جامع کتاب صحیح بخاری جو ہے اس کو میں نے 6,06,100,000 حدیث، میں نے اپنی الجامع الصحیح المسند جو ہے اس کو 6,00,000 حدیث میں سے انتخاب کیا ہے۔ تو وہ 6,00,000 حدیث سے مراد ٹوٹل سندیں ہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بخاری میں حدیث ہے وہ صحیح اور جو بخاری کے باہر ہے وہ ضعیف نہیں، کیونکہ امام بخاری فرماتے ہیں جو میں نے حدیثیں لی ہیں اور جو چھوڑی ہیں وہ بہت زیادہ، یعنی صحیح حدیثیں جو چھوڑ دی ہیں وہ بہت زیادہ حدیثیں ہیں۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بخاری میں حدیث نہ ہو تو وہ ساری ضعیف ہیں، نہیں، امت کا اتفاق ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان کی جتنی بھی احادیث ہیں مرفوع متصل ساری کی ساری صحیح ہیں۔ بخاری مسلم کے علاوہ سنن ابی داود، سنن نسائی، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور اس طرح حاکم اور دیگر جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں۔ محترم بزرگوں بھائیوں، امام بخاری کے متعلق میں ذکر کر رہا تھا، ان کے والد محترم فوت ہونے سے پہلے فرماتے ہیں لوگوں وہ تاجر تھے لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے 1 درم میرے مال کے اندر حرام کا ہو یا شک اور شبہ والا ہو میرے علم میں نہیں ہے اور میری دسترس میں نہیں ہے کہ 1 درم میرے مال میں نہ حرام کا ہے نہ شک اور شبہ کا ہے۔ اگر غلطی ہو گئی ہو الگ بات ہے، لیکن میرے علم میں 1 درم، دینار تو دور کی بات ہے، 1 درم بھی حرام کا بھی نہیں ہے، شک اور شبہ کا بھی نہیں ہے، یہ مال کھا کر پروان چڑھے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری جب ایسا حلال اور پکیزہ مال اولادوں کو کھلایا جائے تو پھر امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی اور امام نسائی جیسے محدثین پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر تقوی کا عالم یہ ہے، یہ سبق لے کے جائیں کہ حلال مال کے انسان کے جسم پر، اولاد پر اثرات ہوتے ہیں۔ اپنی روزیاں جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری میں آنے والوں، اس مدرسے کا نام بھی اسی امام بخاری کے نام پر رکھا گیا ہے، جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ الباری۔ یہ سبق لے کے جائیں کہ ہم نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور اپنی اولاد کو حلال کھلانا ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی زہد دیکھ لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مغتبت احدا منذ علمت ان الغیبۃ حرام، لوگوں جب سے مجھے نبی کا یہ فرمان، یہ مسئلہ پہنچا ہے غیبت کرنا حرام ہے، اس دن سے لے کر آج تک میں نے کسی انسان کی غیبت نہیں کی ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کی عدم موجودگی کے اندر اس کا عیب بیان کرنا، جو عیب اس کے اندر موجود ہے لیکن بغیر کسی شرعی مصلحت، شرعی مقصد کے، بغیر کسی شریعت کی اجازت کے اس کی عدم موجودگی میں اس کا عیب بیان کرنا غیبت ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم یہ فتویٰ دے دیں کہ فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پھر بہت کم لوگ بچیں گے، الا ماشاء اللہ باقی کسی کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کیوں؟ غیبت ایسا مرض ہے جس سے خاص اللہ کے بندے بچتے ہیں، اور غیبت
کبیرہ گناہ ہے، غیبت کرنے والا فاسق ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں اگر ہم فتویٰ دے دیں فاسق کے پیچھے نماز نہیں تو غیبت کرنے والا فاسق ہے، اور غیبت سے کچھ خاص لوگ ہی بچتے ہیں، باقی عامی خاصی بہت لوگ عام خاص اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ تو غیبت کرنے والا فاسق ہوا، فاسق کے پیچھے نماز نہ ہوئی تو پھر کوئی نہیں بچے گا جس کے پیچھے نماز ہو۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے مجھے علم ہوا ہے غیبت کرنا حرام ہے، اس دن سے لے کر آج تک میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جرح تعدیل پر بھی کتابیں لکھی ہیں، لیکن بڑا محتاط انداز ہے۔ ساکاتو عنہ، محدثین اس پر خاموش ہو گئے ہیں۔ فیہ نظر، اس راوی کے اندر نظر ہے، یعنی سخت فتویٰ نہیں لگایا کہ غیبت نہ ہو، باوجود اس بات کے کہ راویوں کی زندگی کو اگر کسی میں فسق ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی کمزور ہے، یہ بیان کر دینا یہ غیبت نہیں ہے۔ 6 چیزوں کے اندر کسی کا عیب بیان کرنا مباح ہے، مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا میں ذکر کرتا، اس کے باوجود کہ راویوں کی جانچ پڑتال کے لیے ان کے اندر عیب بیان کرنا مشروع ہے، اس کے باوجود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا محتاط رویہ اپنایا ہے۔ کہا ساکاتو عنہ، طالب علموں یاد رکھو جس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما دیں ساکاتو عنہ، محدثین اس سے خاموش ہو گئے ہیں، جرح تعدیل کے امام، اس کا مطلب ہے امام بخاری کے نزدیک اس راوی سے روایت لینا بیان کرنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، وہ ضعیف راوی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے، اور دنیا میں زہد، تقوی اور ورع کا عالم یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شریک ہے، پارٹنر، 25,000 درہم اس کو دیے ہیں کہ کاروبار کر، مجھے نفع میں شریک کر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 25,000 درہم دیے ہیں، اور ایک درہم یہ 300 کے قریب ہے آج کی کرنسی کے مطابق، لیکن یہ اس لیے اس وقت ہے جب ہم آج کی چاندی کا اندازہ لگائیں، اگر اس دور میں چاندی کی ویلیو دیکھیں تو آج کی چاندی سے اس دور کی چاندی 15 گنا اپ ہے۔ اگر 25,000 درہم کی مالیت نکالی جائے تو یہ کروڑوں میں نہیں اربوں میں شاید مال چلا جائے، کم از کم کروڑوں میں مال بنتا ہے۔ آپ اس کو 25,000 نہ سمجھیں، کروڑوں کے اندر یہ مال بنے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ وہ بندہ مال ہڑپ کر گیا ہے، آپ گورنر کے پاس جائیں، ایک رکا لکھوائیں، گورنر آپ کا احترام کرے گا، آپ کو رکا لکھ دے گا۔ جب گورنر کا رکا اس شخص کو پہنچے گا آپ کا 25,000 روپیہ نکل آئے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لن ابی دینی بدنیایا، لوگو میں اپنی دنیا کے عوض اپنا دین نہیں بیچ سکتا۔ آج میں گورنر سے اگر رکا لوں، کل وہ میرے دین کے اندر کوئی طمع اور لالچ رکھے، مجھ سے غلط فتویٰ لینے کے لیے ڈیمانڈ کرے۔ امام بخاری کا 25,000 درہم جو کروڑوں اربوں میں بنتا ہے، یہ غرق ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، ڈوب جائے، میں کسی حکمران کے در پر جا کر رکا لکھوا کے اپنی یہ کروڑوں کی رقم واپس لینا نہیں چاہتا، وگرنہ کل وہ حکمران میرے دین میں طمع اور لالچ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی، ورع، زہد اور حافظے کا عالم یہ ہے۔ بصرہ کے اندر پڑھنے کے لیے گئے ہیں، کلاس فیلو بھی موجود ہیں، اساتذہ کرام حدیثیں لکھوا رہے ہیں، امام بخاری خاموش ہو کر کے سن رہے ہیں، طالب علم حدیثیں لکھ رہے ہیں۔ 16 دن گزر گئے، امام بخاری نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ طالب علم، کلاس فیلو تانا دینے لگے کہ یہ 16-15 ہزار سے زیادہ حدیثیں لکھی جا چکی ہیں، سندیں اور حدیثیں، اور امام بخاری نے ایک حدیث بھی نہیں لکھی۔ جب امام بخاری کو کہا گیا، تانا دیا گیا، فرمایا لاؤ پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ کوئی حدیث انہوں نے پوچھی، امام بخاری وہ حدیثیں زبانی پڑھ کر سناتے گئے
حتیٰ کہ وہ طالب علم جنہوں نے کاغذ قلم کے ساتھ لکھا تھا، امام بخاری کے حافظے کے ساتھ اپنی کاپیوں کی اصلاح کر رہے تھے، یعنی 16 دن کا سبق، 15,000 سے زیادہ احادیث مصطفیٰ باسند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان اپنے ساتھیوں کو، کلاس فیلوز کو سنائی اور انہیں اپنی کاپیوں کی تصحیح کرنی پڑی۔ محترم بزرگوں بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں دیکھیں تو امام نظر آتے ہیں، تقوی میں دیکھیں اپنے دور کے امام نظر آتے ہیں، زہد و ورع میں دیکھیں امام نظر آتے ہیں، ایک ایک چیز میں آگے نظر آتے ہیں۔ فقہ کے اوپر ان کی کتاب صحیح بخاری، جس کے بارے میں علماء کا یہ قول ہے کہ صحیح بخاری جو ہے یہ صرف اجتہادانہ مجتہدانہ کتاب نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری مجتہد گر ہے، مجتہد پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ اور صحیح بخاری کو اگر دیکھا جائے، آپ فقہ حنفی کی کتاب المختصر للقدوری کو دیکھیں، اس کے اندر کتب جو ہیں ان کی تعداد 61 ہے، ٹوٹل کتب کی تعداد۔ بڑی کتاب کا نام المختصر للقدوری ہے، اس کے اندر آگے پھر کتابیں بنائی جاتی ہیں، نماز کی کتاب، روزے کی کتاب، زکوٰۃ کی کتاب، حج کی کتاب، فلاں کتاب۔ ان کتابوں کو میں نے جمع کیا، المختصر للقدوری کے اندر ٹوٹل جو کتابوں کی تعداد ہے وہ 61 ہے۔ الہدایہ جو فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب ہے، جس کے بارے میں فقہائے احناف نے لکھا ان الہدایۃ کالقرآن قد نسخت ما صنفوا فی الشرع، کہ یہ ہدایہ قرآن کی مثل ہے کہ اس نے اپنے سے پہلے شریعت اور فقہ میں لکھی ہوئی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ان الہدایۃ کالقرآن قد نسخت ما صنف قبلها فی الشرع من کتب۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی گستاخی ہے، بات غلط ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہدایہ قرآن کی طرح ہے، نہیں، یہ تشبیہ ہے۔ اس کا معنی ہے جس طرح قرآن نے اپنے سے پہلے سابقہ کتابیں تورات، زبور، انجیل کو منسوخ کر دیا ہے، اس طرح ہدایہ نے اپنے سے پہلے فقہ کی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ بات غلط ہے، لیکن اس درجے کی غلط نہیں ہے جس طرح بعض احباب سمجھتے ہیں کہ ان الہدایۃ کالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها فی الشرع من کتب۔ اس کی تشبیہ اس طرح ہے کہ قرآن نے اپنے سے پہلے سابقہ کتابوں کو منسوخ کر دیا، ہدایہ نے اپنے سے پہلے فقہی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ بات غلط ہے، ہدایہ نے فقہی کتابوں کو منسوخ نہیں کیا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جیسے قرآن کا مرتبہ ہے ویسے ہدایہ کا مرتبہ ہے، یہ معنی مفہوم ان کی مراد نہیں ہے۔ جو مراد ہے وہ مراد بھی غلط، لیکن وہ مراد نہیں جو بعض احباب سمجھتے ہیں۔ ہدایہ کی کتب کو جمع کیا گیا، یہ 58 کتب بنتی ہیں۔ میں نے صحیح مسلم کو کھنگالا، صحیح مسلم میں تمام کتابوں کی تعداد جو بنتی ہے وہ 54 بنتی ہے۔ سنن نبی داود کے اندر ساری کتابوں کی تعداد 40 بنتی ہے، سنن نسائی کے اندر 51 بنتی ہے، اور جامع ترمذی کے اندر 46 بنتی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر 37 بنتی ہے۔ جب صحیح بخاری کو اٹھایا، کتابوں کو گنا، تو ایک قول کے مطابق دارالسلام کی ترقیم کے مطابق صحیح بخاری کے اندر کتابوں کی تعداد 97 بنتی، ہدایہ کی 58، قدوری کی 61 اور صحیح مسلم کی 54، سنن نبی داود کی 40، سنن نسائی کی 51 اور ترمذی کی 46، سنن ابن ماجہ کی 37، اور صحیح بخاری کے اندر جو کتب کی تعداد ہے وہ تعداد 97 ہے، اور بعض نسخوں کے مطابق 102 پہنچتی ہے۔ محترم بھائیوں، اگر ان کتابوں کے تحت ابواب کو دیکھا جائے تو ان کی تعداد جو ہے وہ 4000 کے قریب بنتی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بعض اوقات
کسی باب میں ایک مسئلہ ہوتا ہے، کسی باب میں ایک سے زائد مسئلے ہوتے ہیں، اور کسی باب میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہم کم از کم دیکھتے ہیں امام بخاری نے کم از کم 4000 مسائل لکھ کر اور ان کے اوپر دلیل قائم کی ہے، اللہ کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے، صحابہ کے اقوال سے، تابعین کے اقوال سے۔ صحیح بخاری جس کے اندر 7563 حدیث ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر صرف نبی کریم کی حدیثیں بیان نہیں کی ہیں، قرآن کی آیات جو ہیں انہیں کوڈ کیا ہے، تابعین کے فتاوی کوڈ کیے ہیں، اور تابعین کی باتیں ذکر کی ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے الفاظ کی تفسیر بیان کی ہے، ایک ضخیم مواد دیا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر میں نے کتابوں کی تعداد بتائی ہے، اگر دیکھا جائے حدیث کی تعداد صحیح بخاری میں 7563 ہے، صحیح مسلم کو دیکھا جائے اس کے اندر حدیثوں کی تعداد 3033 ہے، اور سندوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ اتنی تعداد ہے جتنی بخاری کی حدیث مقررات کی تعداد ہے، وہ 7563 سندیں اور 3033 جو ہیں اس کے اندر احادیث مبارکہ ہیں۔ سنن نبی داؤد شریف کے اندر 5274 احادیث ہیں، اور آگے سنن نسائی کے اندر 5761 حدیثیں ہیں، اور اسی طرح سنن نسائی کے اندر 5761، اور جامع ترمذی میں 3956 حدیث ہیں محترم بھائیوں۔ لیکن بخاری شریف کے اندر مقررات سمیت 7563 حدیثیں ہیں۔ ہاں اگر اکیلی حدیث کو لیا جائے تو سنن نبی داؤد کی حدیثوں کی تعداد امام بخاری سے زیادہ ہے، لیکن تکرار کے ساتھ کتب ستہ میں سب سے زیادہ حدیثیں جو ہیں ترقیم کے مطابق، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، وہ امام بخاری کی تصنیف کردہ کتاب صحیح البخاری کے اندر ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری ہم تو اتنا جانتے ہیں، صحیح بخاری ہم نے سنا، پڑھا، دیکھا، لکھا، لیکن امام بخاری نے جو اس کا نام رکھا ہے، اصل نام الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایام، امام بخاری نے جو اپنی کتاب کا نام لکھا الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام الجامع رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے کتب ستہ 6 کتابیں جو درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، ان 6 کتابوں میں صرف 2 کتابیں جامع ہیں، ایک صحیح بخاری اور ایک جامع ترمذی ہے، سنن ترمذی بھی ہے، جامع ترمذی بھی ہے۔ ان 6 کتابوں میں 2 کتابیں جامع ہیں۔ جامع کا معنی کیا ہے؟ حدیث کی وہ کتاب جس کے اندر ہر طرح کے مسائل ہوں، جس کے اندر فقہ بھی ہے، جس کے اندر اصول بھی ہیں، جس کے اندر فروع بھی ہیں، جس کے اندر زہد بھی ہے، جس کے اندر سلوک بھی ہے، جس کے اندر قیامت بھی ہے، جس کے اندر جنت کا تذکرہ بھی ہے، جس کے اندر جہنم کا تذکرہ بھی ہے، جس کے اندر تفسیر بھی ہے، جس کے اندر تاریخ بھی ہے، جس کے اندر بدء الخلق بھی ہے، اس کائنات کا آغاز کیسا ہوا، جو تاریخ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، زہد بھی ہے، سلوک بھی ہے، جس کے اندر تمام قسم کی احادیث جمع ہوں، اس کتاب کو جامع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کتب ستہ میں 2 کتابیں جامع ہیں، ایک کا نام جامع ترمذی ہے، دوسری کا نام الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایام، یہ امام بخاری کی صحیح بخاری۔ میں نے جامع ذکر کر دی، آگے صحیح کیا ہے؟ حدیث کسے کہتے ہیں؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت او یوم او حال، وہ چیز
جس میں نبی کا فرمان ہو، جس میں نبی کا قول ہو، جس میں نبی کا فعل ہو، جس میں نبی کی تقریر ہو، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہو، جس میں نبی کی حالت ہو، جس میں نبی کی زندگی ہو، جس میں نبی کا شب و روز ہو، جس کے اندر کوئی بات بھی ہو، ما اضیفہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت او حال او یوم، جس میں نبی کی زندگی، نبی کا سونا اوڑھنا بچھونا، نبی کی ہتھیلی کا ذکر ہو۔ لہذا حضرات محدثین اس کو بھی حدیث سمجھتے ہیں جس میں نبی کی ہتھیلی کا ذکر ہو، پسینے کا ذکر ہو، نبی کے دندان مبارک کا ذکر ہو، نبی کے رخسار کا ذکر ہو، نبی کی زلفوں کا ذکر ہو، نبی کی چال کا ذکر ہو، نبی کی ڈھال کا ذکر ہو، نبی کے کردار کا ذکر ہو، نبی کی گفتار کا ذکر ہو، تقریر کا ہو، تحریر کا ہو، صفت کا ہو، یوم کا ہو، حال کا ہو، نبی کی کوئی بھی چیز ہو، نبی کا جوٹا ہو، لعاب ہو، بلغم ہو، کھنکار ہو، جس کے اندر کسی چیز کا تذکرہ ہو، محدثین اسے حدیث کہتے ہیں۔ اور حدیث صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس کی سند محدث سے لے کر امام بخاری تک جتنے راوی ہیں سارے ثقہ ہوں، عادل ہوں، ضابط ہوں، سند متصل ہو، اور متصل ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی شذوذ نہ ہو، کوئی انکار نہ ہو، نکارت نہ ہو، جس میں 5 صفتیں پائی جائیں، وہ حدیث صحیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری، اس کے اندر جتنی بھی احادیث ہیں، جتنی بھی حدیث ہیں، وہ ساری کی ساری جو مرفوع ہیں، نبی کی طرف نسبت ہے، مرفوع متصل، ساری حدیث صحیح ہیں۔ یہاں تک محدثین نے یہ موقف اپنایا ہے، فقہاء نے یہ فقہ اپنائی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں جتنی مرفوع متصل حدیثیں ہیں سب صحیح ہیں، اگر کوئی ضعیف ہے، میری بیوی کو طلاق ہو جائے، محدثین کہتے ہیں، فقہاء کہتے ہیں، اگر کوئی قسم کھا کے کہے کہ بخاری کی کوئی حدیث جو متصل ہو، مسند ہو اور مرفوع ہو، اگر ضعیف تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے، محدثین فقہاء کہتے ہیں کہ اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہو سکتی، کیونکہ بخاری کی کوئی مرفوع متصل حدیث ضعیف نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کا آغاز کتاب و بدل وحی سے کیا ہے اور اختتام کتاب التوحید سے کیا ہے۔ گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اول سے لے کر آخر تک اہل سنہ والجماعت کا موقف اپنایا ہے، جہمیہ کا رد کیا ہے، مرجیہ کا رد کیا ہے، قدریہ کا رد کیا ہے، جبریہ کا رد کیا ہے، خوارج کا رد کیا ہے، کرامیہ کا رد کیا ہے، جتنے باطل فرقے ہیں اہل الرائے کا رد کیا ہے، اور ایک بات سمجھائی ہے کہ قرآن یہ دین نام ہے، قرآن اور سنت کا، قرآن و سنت نام ہے، اللہ کی وحی کا، کتاب و بل وحی لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا ہے دین ہم لیں گے وحی سے۔ وہی 2 طرح کی ہے، ایک جلی ہے، ایک خفی ہے۔ وہی جلی قرآن کو کہتے ہیں، وہی کبھی نبی کے فرمان کو کہتے ہیں، اور پھر کتاب التوحید امام بخاری نے آخر میں ذکر کر کے توحید کے بغیر کسی کا کوئی کسی قسم کی نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ اصل چیز قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت کی سب سے بڑی دعوت وہ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس توحید پر جو انبیاء کرام آسمان سے لے کر آئے، جو قرآن میں بیان ہوئی، نبی کے فرمان میں بیان ہوئی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس توحید پر گامزن رکھے اور محدثین کے منہج پر ہمیں گامزن رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔